پاکیزہ کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ حکم صادر کر کے جیسے آیا تھا ویسے ہی کچن کی چوکھٹ سے پلٹ گیا۔ پاکیزہ گھبرا گئی اور ہمت کر کے کمرے کا رخ کیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تم چاہتی کیا ہو آخر؟ میں یہاں دیواروں سے سر پھوڑنے نہیں آیا، تم سے ملنے آیا ہوں، اور تم ہو کہ مجھے وقت ہی نہیں دے رہی ہو۔ ہر وقت خود کو کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھتی ہو۔ آخر بات کیا ہے؟ آج بتا ہی دو۔ اس کا معصوم ذہن سلجوق کی بات کی گہرائی میں نہیں اتر سکا۔ کیا ہوا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ اس حد درجہ بے خبری پر سلجوق کا دماغ لمحے میں آؤٹ ہوا تھا۔ وہ غراتا ہوا بولا، زیادہ بچی مت بنو۔ تمہیں واقعی نہیں پتا پاکیزہ کہ میں کل رات تم سے کیا چاہ رہا تھا؟ نہیں۔ اس نے سہم کر اسے دیکھا تو سلجوق کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ جاؤ چائے بنا کر لاؤ میرے لیے۔ سلجوق نے اسے منظر سے ہٹانا چاہا، ورنہ وہ کیا کر گزرتا اس کے ساتھ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ فٹافٹ اس کے غصے کے ڈر سے چائے بنا کر لائی تھی۔ اب تو آپ غصہ نہیں ہیں؟ دریافت کرنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ سلجوق کا غصہ بھاپ بن کر اڑ گیا تھا۔ وہ نرمی سے بولا، دیکھو پاکیزہ، میں یہاں صرف تمہارے لیے آیا ہوں، سمجھو اس بات کو۔ اس نے کوئی تیسری بار یہ بات دہرائی تھی، اس امید کے ساتھ شاید اس کی بات سمجھ آ جائے، مگر وہ ہمیشہ کی طرح سر جھکائے اس سے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ تمہارا یہ بے وجہ کا گریز اور کترانا میری سمجھ سے باہر ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ۔ کیا میں پسند نہیں آیا تمہیں؟ وہ اس کے جھکے ہوئے سر کو بغور دیکھ کر پوچھنے لگا۔ پاکیزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر اتنی کشش تھی کہ نگاہ ٹھہرنا محال تھا۔ آپ تو بہت اچھے ہیں، اس نے دھیمے سے کہا۔ لہجہ ہر قسم کے احساس سے عاری تھا۔ سلجوق نے بے اختیار ٹھنڈی سانس بھری۔ شکر ہے تم کچھ بولی تو صحیح۔ اچھا یہ بتاؤ کہ شاپنگ پر چلو گی؟ نہیں، اس نے فوراً انکار کیا۔ کہیں باہر چلو گی کھانا کھانے؟ نہیں۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا تو وہ سچ ہو گیا۔ اف پاکیزہ! وہ جلدی سے خالی کپ اٹھا کر کمرے سے بھاگی۔ اسٹوپڈ! سلجوق مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ موم میں پاکیزہ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہ بات اگلے دن اس نے موم سے کہی تو وہ کچھ نہیں بہت زیادہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ لیکن وہاں تو وہ بور ہو جائے گی، تم سارا دن ڈیوٹی کرو گے، رات کو واپس آؤ گے، اور پاکیزہ کا سوچا ہے وہ کیا کرے گی؟ ویسے بھی تمہارے بابا نہیں مانیں گے۔ تو آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں، آپ منائیں نا ان کو، پلیز میری خاطر۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ مومانی لمبی سانس کھینچ کر رہ گئیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کوشش کروں گی۔ انہوں نے اس کی خواہش کے آگے ہار مان لی۔ کوشش نہیں، قائل کرنا ہے آپ نے انہیں، سلجوق نے بازد ہو کر کہا تو وہ مسکرائیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مومانی نے واقعی ماموں کو قائل کر لیا تھا۔ ماموں نے اسے بلا کر یہ خبر دی تو اس کے سر پر بم پھٹا تھا۔ وہ شتدر رہ گئی، مگر زبان سے انکار نہ کر سکی۔ سلجوق اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ یہاں وہ سارا دن گھر میں بولائی سی گھومتی رہتی، کبھی بے مقصد دیواروں کو گھورتی رہتی، کبھی چھت پر چلی جاتی، کبھی نیچے آ جاتی، کبھی کچن کی ترتیب سے لگی چیزوں کو ہٹا کر دوبارہ رکھنے لگتی، مگر سلجوق سے اس کی کیفیت کے متعلق ایک لفظ نہ کہہ سکی۔ وہ کچن میں اپنے خیالوں میں مگن کام کر رہی تھی کہ سلجوق نے چھپکے سے آ کر شرارت سے اسے پیچھے سے جکڑ لیا۔ اس کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ پھر سے پرانی کیفیت اور خوف کے تحت دہل گئی۔ پاکیزہ چپ ہو جاؤ! وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہی تھی۔ سلجوق کو ایک دم غصہ آ گیا، لیکن اس کی دردناک چیخیں بلند ترین ہوتی جا رہی تھیں۔ پاکیزہ میں کہہ رہا ہوں خاموش ہو جاؤ، لوگ سنیں گے تو کیا سوچیں گے؟ وہ تیز آواز میں دھاڑا تھا۔ پاکیزہ بدحواس سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور۔ اسے اتنا غصہ آیا کہ وہ آپے سے باہر ہو کر اس پر چیخا
اور وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اگلی صبح ہوتے ہی اس نے پہلے ماما کو فون کیا تھا۔ کس بیوقوف کو میرے پلے باندھ دیا ہے ماما، نہ اسے کچھ دنیا داری کا پتہ ہے، نہ شوہر کے حقوق و فرائض کا پتہ ہے۔ میں اب اس لڑکی سے تنگ آ گیا ہوں، مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اسے واپس بھیج رہا ہوں اور ساتھ طلاق بھی بھیج رہا ہوں۔ اس نے بہت سے غصے سے سنا کر فون بند کر دیا اور ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل گیا۔ اتفاق سے اسی شام اس کا دوست علی اور اس کی بیوی آ گئے تھے۔ اسے مروتاً پاکیزہ کو مخاطب کرنا پڑا تھا۔ اچھا سا کھانا بنا لینا اور مچھلی ضرور فرائی کر لینا، علی کو بہت پسند ہے، اس نے حکم جاری کیا تھا۔ پاکیزہ نے ہمیشہ کی طرح سعادت مندی سے سر ہلایا تھا۔ وہ لوگ ڈائننگ ہال میں باتوں میں مصروف تھے کہ علی کی بیوی کچن میں چلی آئی۔ تم بور نہیں ہوتی پاکیزہ؟ میں تو بہت بور ہوتی ہوں، اب تو میں پاکستانی ڈرامے دیکھ دیکھ کر بھی اکتا گئی ہوں۔ جب بھی کوئی نیا ڈرامہ دیکھنا شروع کرتی ہوں، پتہ نہیں کیوں مجھے چند ایک ساتھ دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اختتام کیا ہوگا، اس لیے میں اس ڈرامے کو ادھورا چھوڑ دیتی ہوں۔ خیر آج کل نہیں دیکھتی کیونکہ قریبی پارک چلی جاتی ہوں، شام کو بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہاں، بہت مزہ آتا ہے، باتوں میں کیسے وقت گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ خاصی باتونی قسم کی خاتون تھی۔ پاکیزہ اس کی باتیں سن سن کر بس مسکرائے جا رہی تھی تو اس نے حیران ہو کر کہا، ارے تم بھی تو کچھ بولو۔ میں کیا بولوں؟ وہ ایک دم ہراساں ہو گئی تو وہ ہنس دی۔ کچھ بھی یار، کرنے کو باتیں بہت ہیں۔ ویسے سلجوق سے تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ وہ اچھی خاصی فرینک ہو چکی تھی۔ جی؟ پاکیزہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ یار بتاؤ بھی، تمہیں دیکھ کر تو یوں لگتا ہے جیسے کسی اور ہی دنیا سے آئی ہو۔ پاکیزہ شرمندہ سی ہو گئی۔ فورگیو ہر بھابی، یہ یوں ہی لوگوں کے کان کھا جاتی ہے۔ کاش مجھے بھی آپ جیسی خاموش طبع لڑکی ملی ہوتی بھابی، قسم سے لائف سیٹ ہو جاتی۔ یہ علی تھا جو اپنی بیوی کو چھیڑ رہا تھا، وہ بھی اسی کی طرح شوخ اور مزاحیہ تھا، لیکن پاکیزہ کا رنگ فک ہو گیا اس کی بات سن کر۔ وہ سہم گئی۔ وہ کہاں لوگوں کے رویے پہچانتی تھی، سلجوق نے بھی اس کی حرکت بالخصوص محسوس کی تھی۔ وہ اندر ہی اندر مضطرب سا ہو گیا۔ پاکیزہ کا یہ رویہ صرف اس کے ساتھ نہیں بلکہ ہر مرد کے ساتھ تھا۔ وہ علی کی بیوی کے سامنے بھی بالکل بلینک اور سہمی ہوئی تھی اور علی کی باتیں سن کر تو باقاعدہ خوفزدہ ہو گئی تھی، جبکہ سلجوق جانتا تھا علی اس کا کتنا اچھا دوست ہے، وہ صرف مذاق کر رہا ہے۔ کھانے پر بھی وہ لبوں پر قفل لگائے بیٹھی رہی تھی۔ سلجوق کچھ مزید پریشان ہو گیا تھا۔ چائے بنا کر لاؤ میرے لیے، میں ٹیرس پر ہوں۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ حکم صادر کر کے چھت پر آ گیا۔ پاکیزہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی تو وہ سگریٹ نوشی کرتا کسی گہرے خیال میں مہو تھا۔ تمہیں مرد کیسے لگتے ہیں پاکیزہ؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ جانتا تھا ایسا ہی کچھ سننے کو ملے گا۔ اس نے سگریٹ پھینک کر جوتے تلے مسلی اور اس کے ہاتھوں سے کپ لے کر دوسری طرف رکھا۔ میری طرف دیکھو۔ وہ دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے نرمی سے بولا۔ پاکیزہ ہراساں سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا تمہیں صرف مجھ سے ڈر لگتا ہے یا سارے مردوں کے لیے تمہاری کیفیت ایسی ہی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ سارے مردوں سے؟ پہلی بار روبرو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو سلجوق ہکا بکا رہ گیا۔ اگر میں پوچھوں کیوں تو کیا تم مجھے وجہ بتاؤ گی؟ وہ مان سے پوچھ رہا تھا۔ پاکیزہ کی آنکھیں گیلی ہو گئیں اور سلجوق کو لگنے والا جھٹکا بہت شدید تھا۔ اسے جانے کیوں کچھ بہت غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ پاکیزہ سے شک کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ بتاؤ مجھے۔ پاکیزہ نے اسے دیکھا، پھر آنسوؤں سے بھرا چہرہ جھکا کر کہا، جب میں خالہ کے چھوٹے بیٹے کی پیدائش پر ان کے گھر گئی تھی، خالو نے میرے ساتھ… وہ اتنا کہہ کر ہچکیوں سے رو پڑے۔ سلجوق کے ہاتھ بہت دھیمے سے اس کے کندھے سے پھسل گئے۔
رات آدھی سے زیادہ بیت گئی تھی. وہ دونوں ہاتھ ریلنگ پر جمائے بوجھی بوجھی آنکھوں سے غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہا تھا. حلق سگریٹیں پھونک پھونک کر کڑوا ہو چکا تھا، جس کا اثر دماغ تک جا پہنچا تھا کہ اس کی سوچوں میں بھی کرواہٹ گل گئی تھی. کیا اس میں اتنا ظرف تھا کہ ایک بڑھتی ہوئی لڑکی اپنا سکے؟ دماغ میں خیال آیا. مگر اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں. تم نے معصومیت نہیں دیکھی اس کی آنکھوں میں؟ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. دل نے دماغ کی تردید کی تو دماغ جواباً گھرایا تھا، قصور تو اس کا بھی نہیں تھا. پھر اسے کیوں ایک استعمال کی گئی جیون ساتھی ملی؟ مرد بنو اور مرد بن کر اسے سہارا دو، اسے تمہاری ضرورت ہے. دل نے بے ساختہ پاکیزہ کے حق میں گواہی دی تھی، مگر وہ اس احساس کو کیسے جھٹکتا جو دماغ سے چپک کر رہ گیا تھا. دل و دماغ کی سر جنگ پر وہ بری طرح سے الجھ گیا تھا. وہ ساری رات نہیں سو سکا. تقریباً فجر کے وقت وہ کمرے میں سونے کی غرض سے آیا اور سیدھا چلتا ہوا اپنے بستر پر لیٹ گیا. اس کی آنکھ لگ گئی تھی. پاکیزہ نے نماز ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی آنکھوں کے ساتھ اس کا دل بھی رو رہا تھا. اے میرے اللہ، میرے پیارے اللہ، میں یہ نہیں کہتی کہ تو نے فلاں انسان کو کیوں پیدا کیا. بے شک وہ تیرا ہی بندہ ہے، لیکن اللہ تیرا وہ بندہ میرا گناہ گار ہے. اس کی وجہ سے میرا دل دکھا ہے. پھر بھی میں نے آج تک اسے بد دعا نہیں دی. اس نے میرے پاکیزہ وجود کو ناپاک کر دیا ہے، میری روح کو تار تار کر دیا ہے. میں صرف نام کی پاکیزہ رہ گئی ہوں. اے رحمان، اے انصاف کرنے والے، مجھے انصاف کب ملے گا؟ میں تیری کم ہمت بندی ہوں. اللہ میرا امتحان نہ لے، مجھے اتنی بڑی آزمائش میں مت ڈال. میرے پیارے اللہ، میں مر جاؤں گی. اس کی معصوم دعاؤں کا سلسلہ طویل ہوتا جا رہا تھا. اس کی ہچکیوں اور سسکیوں سے سلجوق کی کچی نیند کھل گئی تھی. وہ اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. اس کی بدلتی نگاہیں دیکھ کر پاکیزہ پر قہر ٹوٹ پڑا تھا. اسے لگا سلجوق اب سب کو سب کچھ بتا دے گا. خالہ کا گھر برباد ہوگا وہ الگ، ساتھ اس کا بھی ہو جائے گا. پاکیزہ، سلجوق نے بہت ہولے سے اسے پکارا، مگر وہ مسلسل شدتوں سے روتی گڑ گڑاتی جا رہی تھی. پاکیزہ، اس سے رہا نہیں گیا. وہ بستر سے اتر کر اس کے پاس آیا تھا. پاکیزہ اٹھو وہاں سے. شاباش. اس نے اسے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا اور پانی کا گلاس بھر کر اس کے منہ سے لگایا تھا. چند گھونٹ لینے کے بعد اس نے گلاس پرے دھکیل دیا تھا. سو جاؤ. سلجوق نے اسے لٹا کر کمفرٹر اڑا دیا اور اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلانے لگا. اس نے آنکھیں بند کر لی. وہ بہت سارا سونا چاہتی تھی. دوسرے دن صبح صبح ماموں ممانین کے پاس پہنچ گئے تھے. ممانی نے ساری بات ماموں کے گوش گزار کر دی تھی. وہ بہت سنجیدہ اور بہت حد تک اس سے بدگمان بھی لگ رہے تھے. لاؤنج میں محسوس کی جانے والی خاموشی تھی. سلجوق تھکا تھکا سا کندھا جھکائے بیٹھا تھا اور پاکیزہ تو سلیب پر لٹکی ہوئی تھی کہ ہر گزرتا لمحہ اس کی جان نکال رہا تھا. اس نے سر اٹھا کر سلجوق کو دیکھا، جو اب تہمیدی نگاہوں سے ماں اور باپ کو دیکھ رہا تھا. کیا وہ اسے چھوڑ دے گا؟ یہ سوچ کر اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی. تم پاکیزہ کو طلاق دینا چاہتے ہو؟ کیوں آخر؟ ماموں سے مزید ضبط نہیں ہو سکا تھا. میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں ماما بابا، مگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں. اس نے سر جھکا کر دھیمے سے کہا. کیا مطلب ہے اب اس بات کا؟ ماموں کا لہجہ بہت تیکھا تھا. پاکیزہ کا دل رک گیا. میرا مطلب ہے کہ میں نے جو بھی کہا سب غصے میں کہا. اس میں پاکیزہ کی کوئی غلطی نہیں تھی. اس نے بے اختیار لمبی سانس لی تھی اور پلٹ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے میں چلی گئی. مغرب کی نماز کے ساتھ اس نے شکرانے کے نفل ادا کیے تھے. اسے بہت تیز بخار ہو گیا تھا. نے کہا
اور کمزوری اتنی محسوس ہو رہی تھی کہ بدن حرکت کرنے سے آ رہی تھا۔ ماموں ممانی اسی وقت واپس چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی سلجوق بھی نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ بخار کی حالت میں وہ کھانا بھی نہیں بنا سکے تھے۔ سلجوق رات گئے تھکا تھکا سا گھر واپس آیا تو پاکیزہ کی حالت دیکھ کر تفتیش ہونے لگی۔ اس نے لمحہ ضائع کیے بغیر ڈاکٹر کو فون کر کے بلا لیا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن وغیرہ لکھ کر دی تھی جس سے اس کا بخار قدرے کم ہو گیا تھا۔ ارے آ رہی ہوں بھائی، کیا دروازہ توڑو گے اب؟ دروازہ کچھ اور تیزی سے بجنے لگا تو خالہ نے کچن سے جھانکتے ہوئے کہا، آپ کے شوہر کو پولیس نے ریپ کے واقعات میں ملوث ہونے کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے۔ آپ کو بیان ریکارڈ کرنے کے لیے تھانے جانا ہوگا۔ خالہ کا سر چکرانے لگا، آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا سا چھا گیا۔ ریپ کیس میں ملوث؟ وہ بہت ہولے سے بولنے لگی۔ چلو بی بی۔ ایک کرخت سی تھانے دارنی آگے بڑھی اور خالہ کو کھینچ کر پولیس موبائل میں پھینکا۔ بچے گلا پھاڑ کر روتے ہوئے گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگے تھے۔ محلے والوں نے حقارت و نفرت بھری نگاہوں سے بچوں کو دیکھا۔ کسی نے سب کو پکڑ کر گھر کے اندر دھکیلا اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ خالہ صدمے کی کیفیت میں مبتلا پلک تک نہ جھپک سکی تھیں۔ ان کے بیان سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا تھا، مگر جس بچی پر خالوں نے بری نگاہ ڈالی تھی وہ اونچے گھرانے کے لوگ تھے۔ انہوں نے پہلے تو خالو کو خوب پیٹا اور پھر پولیس کے حوالے کروا دیا تھا۔ چند دنوں بعد کیس کی پہلی سنوائی پر ہی خالو کو عمر قید با مشقت کی سزا سنا دی گئی۔ وہ خالہ کے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے، مگر خالہ نے کھینچ کر سب کے سامنے ایک چماٹ دے مارا اور دوسری نگاہ ڈالے بغیر وہاں سے چلی آئیں۔ اس دن کے بعد سے خالہ کی طبیعت اب خراب رہنے لگی تھی۔ ایک دن اچانک جانے کیسے ان کے دماغ میں پاکیزہ کا خیال آ گیا۔ وہ بے چینی سے اٹھ بیٹھے۔ پاکیزہ کا چپ چپ رہنا اور اتنی عمر میں ہارٹ اٹیک کا واقعہ کسی طور بھی معمولی نہیں تھا۔ یا اللہ، کہیں اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہوا ہو، میں خود ساری عمر معاف نہیں کر سکوں گی۔ خالہ روتے ہوئے اپنا سر پیٹنے لگی تھی۔ گزری ہوئی زندگی اور واقعات کو بھول جانا ہی سمجھداری ہے پاکیزہ۔ اب میں تمہارا محرم ہوں، کیا ساری زندگی تم مجھ سے ڈرتی رہو گی؟ اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کرو، اور میں ہوں نا، میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا۔ زندگی کے کسی موڑ پر بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کچن میں کام کرتی تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ محبت اور ہوس میں فرق ہوتا ہے پاکیزہ۔ مجھے پہلی نظر میں تم اچھی لگی تھی، لیکن میری محبت بس محبت رہی، ہوس نہیں بن سکی۔ بلا شبہ تم شادی کے اول روز سے مجھ پر حلال ہو۔ میں چاہتا تو تمہارے ساتھ زور و زبردستی بھی کر سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے تمہیں وقت دیا تاکہ تم ایڈجسٹ کر سکو میرے ساتھ۔ سارے خدشات اور سوچوں کو دماغ سے نکال دو اور ہمارے بارے میں سوچو، ہمارے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو۔ اس کے دماغ میں سلجوق کی باتیں گردش کرنے لگے۔ وہ کتنا پیارا اور اچھا انسان تھا۔ ماموں اور ممانی کے جانے کے بعد کئی دن تک اس کی طبیعت خراب رہی تھی۔ سلجوق نے بہت پیار اور محبت سے اسے سنبھالا تھا، اسے سمجھایا بجھایا تھا، اس پر توجہ دی تھی۔ کئی دن وہ آفس نہ جا کر اس کا خیال رکھتا رہا تھا۔ دروازہ بجنے کی آواز پر اس نے جلدی سے پلاؤ کو دم دے کر آنچ دھیمی کی، دوپٹہ اٹھا کر اوڑھتی ہوئی آگے بڑھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلجوق نے سر تا پا خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے جناب، آج تو بڑے قاتلانہ موڈ میں لگتی ہیں آپ۔ وہ ذومعنی انداز میں اس کی طرف جھک کر دھیمے سے بولا تو وہ مسکرائے ہوئے اسے گھور کر رہ گئی۔ کیا بنایا ہے؟ بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ تھکا تھکا سا صوفے پر گر گیا۔ سب آپ کی پسند کا بنایا ہے۔ کیا؟ مجھے سنائی نہیں دیا، ذرا یہاں آ کر بتاؤ۔
وہ اس کی آنکھوں میں مچلتی شرارت خوب سمجھتی تھی، اس لیے بس لب دبائے مسکراتی رہی۔ کیا آؤ نا؟ سلجوق بازید ہوا۔ آپ چینج کر لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ بہت ظالم بیوی ہو تم، بائی گاڈ۔ وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اٹھا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جسے دیکھ کر روح اور آنکھیں پرسکون ہو، اسے محبت کہتے ہیں، اور تم میری محبت ہو پاکیزہ، صرف تم۔ اسے سلجوق کی بات کی یاد آئی تو اس کی پشت سے نظریں ہٹا کر کھانا لگانے لگے۔ ماما اور بابا نے اگلے ہفتے ہمیں بلایا ہے، اس نے کھانا کھاتے ہوئے سرسری سا بتایا۔ سب خیریت تو ہے؟ اس کے چہرے پہ تفکر کی لکیریں ابھرتے دیکھ کر سلجوق بولا، ہاں سب خیریت ہے، یوں ہی چاہ رہے ہوں گے کہ ہم کچھ دن ان کے ساتھ گزاریں۔ میں چھٹی کے متعلق بات کر لوں پھر تمہیں بتاؤں گا، تم پیکنگ کر لینا۔ وہ سر ہلا کر پلیٹ پر جھکی۔ خالہ اب اماں کے پاس رہنے لگے تھے، خالو سے طلاق لے چکے تھے، اپنا مکان انہوں نے کرائے پر دے دیا تھا۔ کرائے کی رقم سے خالہ کے بچوں کے اخراجات بامشکل پورے ہوتے تھے، پر ابا نے کبھی ماتھے پر سلوٹ نہیں ڈالی۔ وہ ہمیشہ ان کے بچوں کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کا دھیان رکھتے تھے۔ بیٹیوں کی شادی کے بعد ابا اور اماں اکیلے پڑ گئے تھے۔ اب ہر وقت گھر میں بچے رونق لگائے رکھتے تھے، سب خوش تھے، مگر خالہ اندر ہی اندر احساس جرم کا شکار تھیں۔ پاکیزہ نے گھر میں بھی کسی کو بھنک تک نہیں لگنے دی تھی، نہ ہی سسرال میں کسی کو بتایا تھا۔ شاید جانے اس بچی پر کیا گزری ہوگی، پتہ نہیں وہ اپنی اجوازی زندگی میں خوش بھی ہوگی کہ نہیں، اس کا شوہر اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوگا۔ یہ خدشات مل کر خالہ کی زندگی کا سکون چھین کر لے گئے تھے۔ پاکیزہ جی؟ اس نے استری سٹینڈ پر رکھ کر اس کی شرٹ ہینگ کی۔ تمہارے مجرم کو عمر قید ہو گئی ہے، سلجوق نے کہا۔ وہ کئی لمحے تک ہل نہ سکی، اس کی آنکھوں سے یک لگ آنسو رواں ہو گئے تھے۔ اللہ نے اس کی خاموش دعائیں سن لی تھیں۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کسی دن اچانک اسے یہ خبر سننے کو ملے گی۔ کب، کیسے ہوا، وہ کچھ نہیں جانتے تھے، نہ ہی جاننا چاہتے تھے۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ اللہ نے اس کی سن لی تھی۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ پہلے اس حادثے کی پردہ پوشی، پھر انصاف۔ اس کا دل سجدے میں گر گیا۔ پاکیزہ تم ٹھیک ہو؟ سلجوق نے اسے پکارا۔ جی جی میں ٹھیک ہوں، اس نے جلدی سے آنسو پوچھے اور پلٹ کر مسکرائی۔ آج وہ اماں کی طرف آئی ہوئی تھی۔ اماں نے سب لڑکیوں کی دعوت کی تھی، اور چونکہ آج اتوار کا دن تھا اس لیے سب اپنے بچوں سمیت اماں کے ہاں ٹپک پڑی تھیں۔ گھر میں اتنی رونق تھی مانو کوئی تقریب چل رہی ہو۔ سلجوق اسے ڈراپ کر کے واپس چلا گیا تھا، اسے کچھ کام تھا۔ اس نے سختی سے تاکید کی تھی کہ کھانے کے وقت ہر حال میں یہاں موجود ہو، جس پر جو حکم سرکار کا کہہ کر سر جھکا گیا تھا۔ خالہ کی نظریں اسی کے گرد گھوم رہی تھیں۔ جب سے وہ آئی تھی وہ سب سے خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ اسے اکیلا پا کر خالہ نے مخاطب کیا، کیسی ہو پاکیزہ؟ میں بہت خوش ہوں خالہ، آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں، اپنا خیال رکھا کریں نا، بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ اتنی لگاوٹ اور محبت پر خالہ کے آنسو نکل پڑے۔ پاکیزہ ماضی میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ خالہ، میرا کوئی ماضی نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں، مطمئن ہوں اپنی زندگی سے، اور یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے۔ اس کے بعد سلجوق کی محبت ہے خالہ، آپ بس اپنا خیال رکھیں۔ وہ اتنی پرسکون اور مطمئن تھی کہ خالہ نے بے اختیار اسے سینے میں بھینچ لیا۔ اس نے بازو دراز کر کے انہیں گلے لگایا۔ اللہ کے انصاف پر وہ مطمئن تھی، اسے خالہ سے کوئی گلہ نہیں تھا۔
ختم شد۔ اس ناول کے تمام پارٹ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔ مزید اچھی سٹوری، کہانیاں اور ناول پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ چینل کی پلے لسٹ میں موجود مکمل ناول اور سٹوریز پڑھنے کے لیے بھی چینل وزٹ کریں۔